ترجمہ آیات کا عرض کیے دیتا ہوں تاکہ میری گفتگو ذہن میں آ جائے۔ قل اعوذ برب الناس، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں اپنے آپ کو اس ذات کی پناہ میں دیتا ہوں جو لوگوں کا پالن ہار ہے۔ ان کو بھی ترجمہ کر کنا تاکہ سارے اندے ذہن بچ آ جلے۔ خدا تے اے میرے محبوب اے گل کرو، کل اے گل آخو میں آپا کو اس ذات کی حفاظت میں دینا کہ جڑا لوگوں کو رزق دیندا ہے، لوگوں کو پالدا ہے۔ ہوں اگے تساں کو سارا ترجمہ ذہن بچ آ گئی سی۔ اگے خدا دیا ساریاں صفتیں، لوگوں کو پالدا بھی ہے تے مالک الناس، لوگوں کا مالک بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے میں اس لیے اپنے آپ کو اس ذات کی پناہ میں دیتا ہوں کیونکہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، اے شیطان لوکاں میں جو بھی ہونے تساں تے اساں میں جو بھی تے جنات میں جو بھی ہونے، جنہاں والے شیطاناں کو تسی سارے سیاڑ دے ہو، جس کو اسی ابلیس آختے ہیں، تے لوکاں میں بھی کئی شیطان ہونے۔ مرزا غلام قادیانی کتنا بڑا شیطان آسا، اسی طرح اور بڑے بڑے شیطان جنہاں سن لوکاں دے دماغاں بے وسوسے پائے اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج مرزے کا چھوٹا بیٹا، روحانی بیٹا مرزا جیلمی، یہ بھی شیطانہ دا پتر ہے، اس کو لوگ کاٹ نہیں۔ اور یہ یاد رکھو ایک کافر ہے، مرزا جیلمی مسلمان نہیں، کافر ہے، کافر۔ میں بالکل یہ گل ٹکی چھپی گل نہ کرتا، بالکل ڈنکے دی چوٹ تے آختا مرزا جیلمی کافر ہے۔ جڑا آختے مڑے کول 313 بھی ہیں، مڑے شاگرداں میں 10 مبشرہ بھی ہیں، مڑے شاگرداں میں آنکھ 4 یار بھی ہیں، تو پھر آختے مڑے ابو جہل بھی ہے، مڑا ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، عتیبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے۔ گویا کہ میں کیا اختنی ور دستہ کے میں کیا ابو جہل کستا آسا نبی علیہ السلام دے دور میں چاسا، 313 حضور دے دور میں چاسے، بدری حضور دے دور میں چاسے، ابو بکر عمر عثمان علی نبی علیہ السلام دے یارہ سے۔ اگلی گل بڑی زبردست کیتی ہے ناردے پترا سن، آختے پاتری دی دھی نال نکاح بھی جائز ہے، بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ یہ موبائلہ پہ چاہے تس تے موبائلہ پہ دیکھ کے نہیں ہو متا خو مولوی یہی آختا ہے تے خرائی دی دھی نال بھی نکاح، مرزا آختے مرزا خرائی دی دھی نال، خرائی نال جائز آختے نہیں تے خرائی دی دھی نال نکاح جائز ہے، پاتری دی دھی نال نکاح تے کل انشاءاللہ ایک دور آ رہے اسی ماؤ نال بھی جائز ہے، بہنوں نال بھی جائز ہے۔
اسی پہلے تاں آختے ایسے ہاتھ جوڑ دے ایسے کہ اس کو لو بچو، اے شیطان ہے، شیطان جنہ بچو بھی ہونے تے شیطان انسانہ بچو بھی ہونے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں نبیوں کا امام ہوتے ہوئے، امام الانبیاء ہوتے ہوئے میں بھی یہ التجا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں دے دے. تسی کس باغا دی مولی ہوتا ہے، اسی کس باغا دی مولی. بہرحال بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے ڈپٹی لگا دی تھی کہ آج بیت المال کا جو خزانہ ہے اس کی نگرانی آپ نے کرنی ہے. بیت المال میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، کچھ جو رکھے ہوئے تھے، کچھ اور بھی اناج رکھا ہوا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے کونے میں، آپ نے دیکھا ایک بوڑھا آیا اور وہ چپکے کے ساتھ کھجوروں کی بوری یا جو کی بوری یا اناج کی بوری کھینچ کر لے جا رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ اٹھے اور اٹھ کے اس کو پکڑ لیا. جب پکڑا کہنے لگا یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چوری نہیں کرتا، بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، بھوک سے مر رہا ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، آج مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسا گناہ کرنے کی جرات نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ نرم دل تھے، آپ نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر آپ کی ڈیوٹی ہے، پھر آیا، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے لجاجت کی، تواضع، عاجزی، انکساری، تروئیاں تے واسطے پائے. حضرت ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیتا. تیسرے دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ پھر پکڑ کے تھا. حضرت ابو ہریرہ ہاں لگے آج تک پترا تو کو میں نہ چھوڑتا، آج تو کو بچا بڑا سامنے پکڑے، پکڑ کے رسیاں نال باندھ کے تھا، رسیوں سے باندھا. کہنے لگا مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرو، آج مجھے چھوڑ دو، میں چور ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، رسول اللہ کے سامنے شرمندگی ہوگی، مجھے چھوڑ دو یار. حضرت ابو ہریرہ ایک باری چھوڑے، دو ہی باری چھوڑے، تری باری تک کوئی بھی نہیں چھوڑتا. تو عادی ہے، میں تجھے لے جاؤں گا حضور کے پاس. کہنے لگا اگر مجھے چھوڑ دیتے ہو تو میں تمہیں دین کی ایک ایسی کام کی بات بتاؤں گا کہ جو تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگی. تساں کو کوئی یا خیر میں تساں کو دین دا مسئلہ دساں، تسی چھوڑ یار دین دی گلاں، جس پہ کوئی دو چار پیسے ہوں گل کر، دین دی گل. اللہ اکبر. صحابہ دین پر حریص تھے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگا میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، تم مجھے چھوڑ دو گے نا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک ایسا ورد بتاتا ہوں، ایسی آیت بتاتا ہوں، ایسا تعویذ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے میں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاؤں میں تجھ پر غلبہ نہیں پا سکوں گا، میں مغلوب رہوں گا، تو غالب رہے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھول دیا. آپ نے فرمایا بتا کون سا ہے وہ تعویذ، کون سا ہے وہ ورد؟ کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کہنے لگا ابو ہریرہ جو شخص یہ آیات پڑھ لے گا، ان آیات کا ورد کرے گا، ان آیات کو اپنے اوپر دم کرے گا، میں شیطان ایک چوٹی کا زور بھی لگا دوں میں کبھی ایسے شخص پر غالب نہیں آ سکوں گا، ہمیشہ وہ غالب آئے گا، میں مغلوب رہوں گا. آیت الکرسی سارے کو یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ. ہوں وقت نہیں میں اس کا ترجمہ بھی دساں خلاصہ بھی. بہرحال آیت الکرسی پڑھ. حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کو حضور کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بتا راتیاں کیجیاں گزریاں؟ یا رسول اللہ اچھیاں گزریاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اچھیاں گزریاں، اے 10 جڑا جنا تو کو ملیا سا ہو کے آختا سا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر حضور کو آگاہ کر دیا ہے. اللہ. یا رسول اللہ میں نے اس شخص کو ایک دن پکڑا، دوسرے دن پکڑا، تیسرے دن اس نے یہ چیزیں بتائی. مجھ سے تھوڑی غلطی ہوگی، شیطانہ نہیں آخر میں شیطانہ. نبی علیہ السلام دسیا کہ وہ جنا بڑا جھوٹا سا اور گل بڑی سچی کر گیا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا وہ تھا جھوٹوں کا سردار لیکن بات اس نے سچی کہی ہے. ابو ہریرہ جو شخص آیت الکرسی کا ورد کرے گا شیطان اس پر غالب نہیں آ سکے گا بلکہ وہ شیطانوں پر غالب آئے گا. تے پڑھے کون تے یقین کون کرے؟ اج اسی اس ملانے دے تویزاں دا یقین کرنے ہیں جڑا چنگا اس کو مروڑ مراڑ کے کولو پیسے کہن کے جیب خالی کر چھوڑ دے ور آیت الکرسی تے اس تے یقین نہیں ہوتا. فراڈیاں تے جھوٹیاں تے دغا بازاں تے فریبیاں لانتیاں تے اس تے یقین ہوتا ہے جس کو اپنا پتہ نہیں تے دوئے دیاں تقدیراں دستے لگے دا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ ہر وقت شیطان کے شر سے اپنے آپ کو میری پناہ میں دو، کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا. کتنا ہی تکڑا آدمی کی نہ ہوا ہے ور آدمیوں کو صحیح ہوتا ہوا ہے نا سامنے آدمی اس کو چھپ چل دے بچ چل دے کدے نہیں گزارا ہوتا تو آدمی اس کا منہ پٹتے گریبان چیر دے اس نال چمبی لا دے وہ 2 تپے مار دے اے جوابہ میں 1 تپا مار دے وہ بٹا مار دے اے 1 مار دے کدے کچھ نہیں کھا رکھتا منہ پوچھتے گلا منگیا آختے لیکن جڑا نظر ہی نہیں آتا کنڈی پچھو وار کر دے اس کو کہ جواب دے سی تو کتھو دے سی. اس واسطے خدا آختے شیطان اے جا دشمن ہے جڑا صحیح نہیں ہوتا نظر نہیں آتا. تو جو نظر نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا مجھے تو نظر آتا ہے نا. جس کو صحیح ہوتا ہے اس کو آہو خدایا مجھ کو نہیں صحیح ہوتا تو کو صحیح ہوتا ہے اس واسطے اس لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. تو جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چور حملہ ور ہوتا ہے. شیطان شرابیہ در نہیں جلتا، زنا کرنا والے در نہیں جلتا، چرس پینا والے در نہیں جلتا، کوڑ کرنا والے در نہیں جلتا، غیبت کرنا والے در نہیں جلتا، بلکہ شیطان نمازیہ در آندا ہے تے تلاوت کرنا والے در آندا ہے.
اس لیے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن پڑھنے والے قاری اب تو قرآن کھولنے لگا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب قرآن کھولے تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کر۔ اللہ میں کوئی برا کام تے نہ کرتا، شیطانہ نال قرآن مجیدہ دا کہتا لگے، اللہ پاک فرماتے ہیں نا جب تو قرآن پڑھے گا تجھے وسوسوں میں مبتلا کرے گا، نماز پڑھے گا تجھے وساوس میں مبتلا کرے گا، نیک کام کرے گا تیرے ذہن کے اندر شبہ ڈالنے شروع کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن کے قاری قرآن کی تلاوت بعد میں کر، پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ۔ خدا تے پہلے پناہ مانگتے بعد میں تلاوت کر۔ بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے بہکا دیا۔ امام راضی رحمہ اللہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے بہت بڑے ولی، امام الاولیاء، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک دفعہ جنگل کے اندر رات کی تاریکی میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جڑے خدا دے ولی ہونے نا وہ لوگوں کو دس کے نہیں ذکر کرتے ہوں، وہ تنہائی بھی ذکر کرتے ہونے، ان دا تعلق خدا نال ہوندا ہے، ریاکاری کو لو پاک ہونے، پھر ایجا ذکر کر دیں نا، ان دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سارے کام ان دے ذکر میں شامل ہونے۔ اج تسی تے میں قدم رکھتے ہیں نا اساں کو ساہ چڑھ دے، لیکن اللہ دے ولی جدوں قدم رکھتے ہیں نا ہر ساہ نال خدا دا ذکر کر دیں۔ بہرحال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر کے اندر شروع میں لگے ہوئے، شیطان آ گیا، دیکھا ایک دم روشنی ہو گئی، نہریں بے لو ہو گئی، آواز آئی، اس روشنی سے آواز آئی، عبد القادر تو نے اتنی عبادت کر لی ہے، اتنا ذکر کر لیا ہے، اتنے نوافل پڑھ لیے ہیں، اتنا مجھے یاد کیا ہے، اب ہون تو کو نمازاں پڑھنا دی لوڑ، عبادت کرنا دی ضرورت نہیں، بس تو کو میں پروانہ دینا کہ تو بخشا بخشائے ہیں۔ اتھے میں ہوئی نا، یقین کرو منہ پلیٹ کے آ کے لوگوں کو آج تو میں خواب دیکھ کے دا میں تو بخشا بخشایا پوچھی دی سرکار ہو گیا، دعا ہوئے وہ بھی یہ کرے ہے۔ اج تیسا کو یہ گھر پہ کہ راتی مجھ سرا کھا کے بھی جڑی خواب ہوئے نا وہ بھی آ کے صبح مقتدیوں کو سنانے ہیں۔ ایک کرامت دیکھو جی، پاؤں پہ جو کیسے دی وجہ تو خواب آنی ہوں تستیاں دے مڑیاں خواباں، بلی دی خواب چھچڑے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی جاگتی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے ولی کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ آواز دے کر کہتے ہیں تو رحمان نہیں تو شیطان ہے۔ فرمایا کہنے لگے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں ہوئی، آپ فرائض سے مبرہ نہیں ہوئے، واجبات سے مبرہ نہیں ہوئے، زکوٰۃ انہوں کو معاف نہیں ہوئی، روزے انہوں کو معاف نہیں ہوئے، فرائض معاف نہیں ہوئے۔ عبد القادر کہڑے پاک دی مولی ہے کہ آج انہوں کو ایشیاں معاف ہونی ہیں، اس لیے تو رحمان نہیں، تیری آواز شیطانی ہے۔ اللہ میں تجھ سے پناہ اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا۔
اج بھی مولویاں دے مغز بھی خراب ہو گئے خواباں تے، پیراں دے مغز خراب کر چھڑ دیے خواباں. اج تے اساں کو قسمیں 10 آدمی کا دیں سلام کر کے نہ ہاتھ چم کنن اسی پھر اوتاں دیکھتے ہیں ہن کوئی فرشتہ سا تے نازل نہ ہوندا ہوئے. دعا کرو اللہ بچاوے، اللہ بچاوے. یہ مرید تے مقتدی جڑے نا یہ بھی مولویاں تے پیراں کو خراب کر چھوڑ دیں. یہ جڑے ہاتھ چم نے نا پٹاکی پٹاک ہوندا ہے تو وہ سمجھتے میں بھی کوئی خاص ہے. چومنا ہوئے تے ماؤ دے ہاتھ چوم، چومنے ہون تے پیو دے ہاتھ چوم. یہ مولویاں دے پیران دے ہاتھاں کو چومنا نال کچھ نہیں ہوندا. تے پھر چومنا ہوئے تے جل کے حجر اسود کو چومدا کر. اللہ اللہ اکبر ہے. جس کو خدا سن چومنا واسطے بھیجے تے پھر مجھ زیادہ شوق ہے تے تریمتی کو چومدا کر. جس کو چومنا بے ثواب ہے. ملانے دے پیروں کو کہ جے چوم دے ہو تسی لگے دے انہاں بے کہ رکھے دے. سنو اللہ اکبر. امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے آدمی ہے، تفسیر کبیر میرے کتب خانے میں پڑھی ہوئی ہے اور بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں. جب موت کا وقت آیا جنا آ گیا، آ کے بیٹھ گیا بزرگ بن کے، کہنے لگا راضی خدا کت ہے، خدا کون ہے، خدا کے کر دے، تو کو کس پیدا کیتا، خدا پیدا کیتا، خدا کو کس پیدا کیتا. اور انہوں دے پٹھیا جڑا پیدا ہوئے وہ خدا ہوندے. کدے خدا کو کسب پیدا کیتا تو خدا کے جا. خدا کو خدا، رب کو رب، اللہ کو اللہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے. پیدا جی ہو گیا تو پھر تو مخلوق ہوئی نا. پیدا کیتے دا پھر کیا ہویا؟ مخلوق ہوئی. تے جڑا اے جا سوال کرے مار کے اس سے دند پنو. میں اس طرح لاہور گئے دا سانستی ایک رشتہ دار ہی ہے. اللہ جس کو ہدایت دے وے نا اللہ سے سارے کو ہدایت دے. ایک دوئی رشتہ دارہ نال اس دی باس ہوئی جڑی یونیورسٹی میں پڑھ دی ہے. اس آئے وہ سائنس کتھے پہنچ گئی، تسی اجے عضووں پہ لگے دے ہو. سائنس کتھے پہنچ گئی، تسی اجا نفلاں پہ لگے دے ہو، نمازاں پہ لگے دے ہو. سائنس کتھے وہ جس کماں بچ آدمی ہوئے نا تو وہ آتا ہے یہی کام ہے چونکہ سائنس پڑھ دی ہے. سائنس نے جناب سمندر کے اندر مچھلیوں کو رنگ برنگے رنگ دے دیے. یہ کر اسے چھوڑے. یہ بیچاری ان پڑھا سی. اس آخیا زمین بچ سائنس فلانا کام کیتا. اس آخیا زمین بچ اے آلو پیدا ہونے اے سائنس کو ٹوئی دا زور لاوے آلو پیدا کر کے دس چھوڑے. مٹی پہ بولو آلو. اسے کمکمے بڑھائے، یہ فلانی شے بڑھائی. اسے چھوڑ کمکمے کو. جڑا جگنو خدا سن بڑھائے اس جگنو جے جگنو بڑھا کے دس چھوڑو. سارے سائنسدان زور لاؤ، ایک چوٹی کا زور لگاؤ. آپ نے بڑی بڑی لائٹیں بنا دی لیکن جگنو جیسا جگنو آج تک سائنسدان نہیں بنا سکے. آپ نے ہیلی کاپٹر بنا لیے، اللہ اکبر ہیلی کاپٹر، لیکن خدا تے مڑی بڑھائی دی بمیری جی بمیری بڑھا کے دس چھڑو. تستے بھی ہیلی کاپٹر ہیں، خدا تے مڑی ہیں. تساں ریل گڈیاں بڑھائیاں، خدا تے میں کنسلا بڑھائی ہے. اللہ فرماتے اور میری کنسلا جیسی کنسلا بنا کے دکھا دے. بہرحال امام راضی شیطان آ کے بیٹھ کے مردے ویلے اللہ اس واسطے آتے نا ہر ویلے انسان آخے خدایا تو ہی مڑی مدد کرنا آلا، شیطان کو لو بچانا آلا، میں اپنے آپ کو نہ بچا آگتا. تو بہرحال شیطان آ کے بیٹھ کے سرانے دلائل دینے شروع کیے. اللہ اکبر، خدا کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے. امام راضی اس کی دلیلوں کو توڑتے گئے.
دلائل دیتے گئے، شیطان توڑتا گیا، تروڑ دیا 99 دلیلاں دیتیاں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک آواز آئی، خدا جس نال پلا کرتا ہے نا تو اس کا خاتمہ بھی ایمان تے کرتا ہے۔ تے جڑے لوگ خدا کو آختے نا اللہ تو ہی ایسا کو بچانا والا تے پھر خدا کیا بچا دے؟ خدا سن آخیا اور راضی آختا کینا کہ میں بغیر دلیل دے خدا کو خدا بندہ۔ پھر شیطان کتنا رامی ہے، من الجنت والناس۔ مرزا بھی رامی ہے ورے شیطان اس کو بڑا رامی ہے، کیونکہ مرزا پتر ہے شیطان پہ ہے، ظاہر ہے پیو پترا پہ تھوڑا فرق تے ہوتا ہے نا۔ سنو شیطان کیا آختے؟ شیطان کہتا ہے اور راضی آج میں تجھے گمراہ کر دیتا لیکن کیا کروں تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ جلدے ہیں اے آخری حرب ہے۔ یہ آخر جی میں بڑا مولوی ہاں، بڑا خطیب ہاں، بڑا ادیب ہاں، بڑا علامہ، میں شیطانہ کو لاجواب کر کے رکھ چھوڑیا۔ امام راضی فرمانے لگے کدے علم بچاندہ تے تو کدے دوز کی نہ ہویا، تو تے بڑے کو بڑا عالمہ سے۔ مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے فضل سے انسان بچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدن نا خدا نال مناجات ہستے راہ بھی ملیا شیطان، تفسیرہ میں لکھے دے، کہنے لگا موسیٰ جاؤ جا کے رب سے یہ کہہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصافحہ کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھا کون ہے تو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ دفع ہو جا، روکو۔ آن لگے نا اج مکو روکتے دفع نہ ہی، اج مڑے دے لانتا نہ پیجی موسیٰ، مجھ لانتا پیج کی دیا۔ کیا ہے کی؟ اس آخر میں تے توبہ دے پروگرامہ بچا، میں توبہ دے پروگرامہ بچا۔ موسیٰ علیہ السلام ہے واقعی چلو توبہ دے پروگرام تے جل خدا کو در جلدیں تو آئیاں بھی تے اے پوچھ کے نہیں کہ مڑی توبہ دے کدے کوئی راہ ہوئے تے میں توبہ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے گئے، اللہ کو پوچھا، فرمایا اللہ ابلیس کا پیغام ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا سن رکھے بالکل وہ کدے کر دے تو میں قبول کرنا۔ شیطانہ دی توبہ بھی تھانوی صاحب ایک گل لکھی ہے، انہاں کہا دیکھو خدا شیطان دی توبہ بھی قبول کرنا تے آمادہ تے تستے تے مڑے گناہ شیطانہ کو لو زیادہ تے نیند نہ یار۔ چلو میں اگلی گل کرنا سنو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو کو پتہ ہے میں گمراہ کیتے؟ خدا پتہ ہے اس آدم کو سجدہ نہ کیتا سا تے تاں گمراہ آیا۔ اللہ اکبر۔ سنو خدا کے ہونے ہی کر جل کے شیطانہ کو آخ آدم علیہ السلام دی قبر فلانی جائی بچے اتھا جل کے سر تلہ کر کنے تو میں پھر بھی اس کی توبہ قبول کر کنسا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، راستے میں کھڑا ہے، کہنے لگا موسیٰ بتا میرا پیغام اللہ کو دیا؟ ہاں دے دیا۔ کیا جواب ملا؟ فرمایا اللہ نے جواب دیا کہ میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہ سنیا تو نچنا لگ گیا۔ آخر سب تو پہلے یہ ڈانس کرنا والا کون آسا؟ ہاں اج بھی جڑے نچتے پھر ان دا روحانی تعلق اتھی جل کے ملتا ہے نا۔ سنو اگلی گل میں نہ کرتا کی کہ بے کدے کدے استے سنگی بھی مزے بے آگے نن، اور یہ نچنا اللہ کو پسند ہے؟ بولو یار یہ اللہ کو پسند ہے نہیں۔ سنو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ناچنا، کھل گیا، کمڑ مار کے آگے کھل گیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام آخر پھر نچے تو مار کے بوتھا پان چھوڑ سکتا، خبردار نچے۔
ہاں جی کہ گل ہے کی نہ نچاں مجھے خوشی دی خبر ملی ہے اور لانتی ہے خوشی دیا خبراں سن کے نچتے نہیں ہوندے پہلے گل پوری سن کہا کیا بات ہے کہا جی خدا سن آخے جل کے آدم علیہ السلام دی قبر کو ٹونڈ کے اتھے سر تلا کر تے تاں تڑی توبہ قبول ہو سی شیطان کہنے لگا میں جیندے آدم کو سجدہ نہیں کیتا تو قبر آگے تلا کر دے کہنے لگا مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے لانتی انہیں خدا تے بخشنے دے بانے ٹونڈ دے لیکن جس آدمی دے مقدر پہ ہدایت نہیں لکھی دی تو میرے دوستو اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے ایک دفعہ ملا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی حضرت سال بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ آن کے سلام کیتا بڑا بزرگ بنے دے بڑی پگڑی بدی دی مرزا قادیانی دے خلیفے جی نہیں بدی دی بڑی تو کلگی کڑی دی ہاں جی کون ہے تو کہنے لگا جی میں ابلیس ہوں دفعو ملون رکو دفعو پیچھے ہٹا مسکرا کے کہنے لگا مجھے ملعون مت کہو تم تو بڑے جاہل ہو شیطان اخت ہے کس کو حضرت سال بن سعد کو کہنے لگا تم تو بڑے جاہل ہو مجھے ملعون کہتے ہو میں ملعون نہیں ہوں بلکہ میں مرحوم ہوں مرحوم دا معنی جس تے رحمت ہوندی ہوئے مرحوم مرے دے کو نہیں آختے سن دیو کہ نا مرحوم مرے دے کو نہیں مرحوم دا معنی کیا اس تے کیا ہوئے جس تے رحمت ہوئے آج ایسا مردیاں نال مرحوم کر چھوڑے بہرحال کہا مجھے مرحوم کو شیطان مرحوم ملعون مت کو ہر سال فرمانے لگے کیا دلیل ہے تجھ تیری کہنے لگا دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء قرآن مجیدہ میں جو دلیلاں دیں دے آج مرزا بھی قرآن مجید کھول کے دلیلاں دیں دے قرآن پاک سے کہتے ان رحمتی وسعت کل شیء خدا کہتے ہیں میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے تو پوچھتے بزرگوں میں بھی شے ہاں یا نا آخر ہاں انت شیء عجاب تو تے بڑی شے شیطانہ کو آخر بزرگاں سے اس آخر میں بھی کدے شے ہاں تو پھر خدا دی رحمت پہ میں بھی آنا یا نہ آندا حضرت سال بن سعد آختے ہیں میں لاجواب ہو گیا بڑی کچھاں دلو پر سے کھروٹ کے ٹکا ٹک ٹیپے چونن یا اللہ میں کس بلائی آگے چڑھ گیا بلائی دے پترہ آگے چڑھ گیا یا اللہ تو ہی ہے میری مدد کرنے والا میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین کانوا یتقون فرماتے ہیں میں نے آیت کا سیاق دیکھا سباق دیکھا آگے دیکھا پیچھا دیکھا اللہ اکبر قرآن کی آیتیں میرے سامنے مچلنے لگ گئی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء بے شک میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے لیکن فسأکتبها للذین کانوا یکتبون ہم اس رحمت کو اسے عطا کرتے ہیں جو اس رحمت کا مستحق ہوتا ہے متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے اس کو یہ رحمت عطا کرتے ہیں حضرت سال بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے شیطان سے کہا یہ تو متقی لوگوں کے لیے پرہیزگار لوگوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے تو لعنتی ہے مردود ہے یتقون میں تو نہیں آتا اللہ اکبر اللہ اکبر شیطان پھر ہسیا آن لگے ہو جڑے میں تے سمجھدا سا تو کو دو چار ٹکے آنے نا حضرت سال بن سعد کو کہتے ہیں بہت بڑے علامہ ہیں مصر کا بہت مشہور عالم ہے دو چار ٹکے آنے تے اون تے مجھے پتہ لگے تو تے صاف ہی کورے ہیں تو کو تے ککھ نہیں پتا تو کو تے قرآن بھی نہیں آندا احتن اللہ اکبر میں پھر خدا در متوجہ ہویا اللہ تو ہی پناہ دینا حالا کس بلائیہ کے چڑھ گیا کہنے لگا اے فسأکتبها للذین کانوا یتقون اے اداں بندیاں آستین خدا جو گے نہیں
یہ جڑی ادب بند کرتے ہو نا، یہ آدھا کس واسطے ہے نا، دیکھتے تسی بھی ہو، بصیر آپ بھی ہیں، مگر بصیر خدا بھی ہے. تمہارا دیکھنا محدود ہے، اس کا دیکھنا غیر محدود ہے. تمہارا سننا محدود ہے، اس کا سننا غیر محدود ہے. اور تمہارے اختیارات محدود ہے، اس کے اختیارات غیر محدود ہیں. اس آخر نکی نکی آدھا میں نہ بند کر، خدا جدوں دیں دے تو اس کی کوئی آدھا نہیں ہونیاں. آخر میں چپ ہو گیا، مڑے کو کوئی جواب نہ ہویا. ون صرف تو ون صرفا، میں بھی گچھ رہا تو وہ اپنے پاسے گیا، میں اپنے پاسے گیا. ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. اللہ اکبر. کئی سال گزرنے کے بعد کشمیر کی دھرتی کا ایک ولی اللہ، دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت، علامہ انور شاہ کشمیری، اونچی آواز سے کہہ دو اللہ اکبر. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. جب اس روایت سے گزر ہوتا ہے فرمانے لگے، او سال بن سعد، اور تو اس کو جواب نہیں دے سکا. وہاں کشمیر کا انور شاہ ہوتا تو اس کو جواب دیتا. اللہ کیسے جواب دیتا؟ او بے وقوفہ دے پترا، واقعی اداں مخلوق استین خالق استے اس کی رحمت غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. ورے اے اس تا قصور تے نہیں، اے تے قصور اس تے جڑا اس کی رحمت تے اندر آندہ نہیں. اللہ اکبر. آگے علامہ انور شاہ کشمیری جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں اپنی رحمت انہاں نال اییں چمیڑا، حالانکہ وہ رحمت آپا نال چمیڑ دے نہیں، اس کو پسند نہیں کر دے. آگے علامہ انور شاہ فرماتے ہیں جس طرح ایک مکان ہے یا مسجد ہے، اس میں اندر جگہ موجود ہے اور وسعت موجود ہے، اور ایک بدبخت باہر کھلتے دے نمازہ کو اندر آندہ ہی نہیں، اس میں اس تک ایک قصور ہے. اللہ اکبر. فرمایا مسجد کی وسعت کا کوئی قصور نہیں، واقعی اس کی رحمت لامحدود ہے، لیکن شیطان آتا نہیں. اللہ اکبر. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے انور شاہ کا یہ جواب اگر سال بن سعد کو عالم ارواح کے اندر سنا دیا جائے، اللہ کی قسم اس کی روح بھی جھوم اٹھے. اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور میرے پیغمبر فرما دیجئے میں اپنے آپ کو پناہ میں دے جاتا ہوں. اعوذ، یہ تعویذ بھی کس تو نکلے؟ اعوذ تو اعوذ تعویذ، تعویذ تے عین واو زے. تعویذ دا مطلب بھی کیا ہوندے کہ اس دی پناہ واسطے، اس دی پناہ بچ آگے اس پیچھے آپا کو کے کر کے دے چھپا کے دے. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ جنات میں بھی اس سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا